الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یہ فرض علوم کا ہمارا 11واں سلسلہ ہے، اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے نماز کے اہم احکام، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، اور نماز کے فرائض اور شرائط اور نماز کے واجبات اور مفسدات سے متعلق سن چکے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا، پچھلے جمعۃ المبارک کے امامت کے لیے جو 6 شرائط ہیں، امام میں 6 شرائط پائی جانا ضروری ہیں، اور اسی طرح مقتدی جب اقتداء کرتا ہے، امام کی پیروی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں ذکر کی تھی۔ آج کی گفتگو ہے سجدہ سہو سے متعلق اور وتر سے متعلق۔ اول تو یاد رکھیے کہ وتر کے متعلق کہ وتر کی نماز واجب ہے، یعنی جس طرح ہم 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اسی طرح وتر کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہوگی تو ایسا نہیں کہ وہ وتر نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ فرض کی قضا کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا کرے گا، اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اور جیسے کوئی شخص اپنی نمازوں کا اگر فدیہ ادا کرتا ہے، تو جس طرح فدیہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح چھٹی نماز یعنی وتر کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص شیخ فانی ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ جیسے روزوں کا فدیہ ادا کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کی نمازوں کا فدیہ ادا کرواتا ہے، اپنے مرحوم کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے 5 نہیں بلکہ چھٹی نماز یعنی وتر واجب جو ہے، اس کا بھی وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اور ایک نماز کا ایک فطرہ یعنی ایک فدیہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس سال جو فطرہ تھا وہ 320 روپے ایک فطرہ تھا، تو ایک نماز کا ایک فطرہ ادا کرنا، یعنی اگر کوئی شخص کسی مرحوم کی طرف سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرتا ہے، تو پھر یہ 6 نمازوں کے حساب سے وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ایک چیز ہوئی۔ دوسری یہ کہ فطر کا وقت عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی مثال اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جس نے فرض نہیں پڑھے اور وہ سو گیا، اب وہ رات کے 2 بجے اٹھا، تو اٹھ کر وہ یہ نہیں کرے گا کہ پہلے وتر پڑھ لے، جب تک وہ فرض نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ وتر نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے فرض ادا کرے گا، اس کے بعد اس کا وتر کا وقت شروع ہوگا۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ رات میں اٹھ جائے گا، جیسے جو ہے وہ کوئی شخص تہجد کا پابند ہے، وہ پابندی سے تہجد پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کو شخص کو یہ یقین نہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہی وتر ادا کر لے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ اگر وہ نماز تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو پھر تہجد پہلے ادا کرے اور اس کے بعد پھر وہ وتر کی نماز ادا کرے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ تیسری رکعت میں جب ہم وتر میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا نہیں، تکبیر قنوت کہنا۔ اللہ ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کا واجب ترک نہیں ہوگا، اس نے اللہ اکبر فقط کہہ لیا اتنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قضا کر رہا ہے وتر کی نماز وتر پڑھ رہا ہے مغرب کی نماز کے وقت، تو لوگ یہی سمجھیں گے ہو سکتا ہے کہ 3 یہ فرض پڑھ رہا ہو مغرب کے، تو اسی طرح وہ وتر کی نماز یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے، اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ وتر کی قضا اب پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا، صرف اللہ اکبر کہہ لے، تو اللہ اکبر کہنے سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر تکبیر قنوت کہہ لے گا، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک نماز کا واجب ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے کئی واجبات نماز کے متعلق سنے تھے، تو اس طرح ایک واجب وتر کا یہ ہے، جس طرح وتر واجب ہے، وتر کے اندر تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک
اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ آج تک آپ نے شاید اس کا ترجمہ نہ پڑھا ہو، اس کا ترجمہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم وطر کی نماز میں کیا کہتے ہیں۔ نماز وطر میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ونؤمن بک، اور اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، اور ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری اچھی ثنا بیان کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیرے ساتھ کفر نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر الٹا کر دے گا، جیسے کوئی یہ کہہ دے ولا نشکرک کہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، صرف لا کا لفظ آگے پیچھے کر دینے سے۔ دعائے قنوت میں تو یہ ہے ونشکرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیرے ساتھ کفر نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس کو الٹا کر دے گا معاذ اللہ، یہ کہے کہ ولا نشکرک، ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، ونکفرک، اور ہم تیرا کفر کرتے ہیں، تجھ سے کفر کرتے ہیں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے کتنی باریکی ہے، تو اس لیے دعائے قنوت کو بڑی احتیاط سے پڑھا جائے۔ ونشکرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تجھ سے کفر نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم اس شخص کو، جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے، من یفجرک ونخلع ونترک، جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں دعائے قنوت میں کتنی بڑی بات اللہ سے عہد کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ونخلع ونترک، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ نخلع کہتے ہیں یعنی خلا کرنا، اپنے سے جدا کر دینا، جیسے جوتے اتار دینے کو کہا جاتا ہے کہ اخلعنا علیک، اپنے آپ سے جوتیوں کو جدا کر دے۔ تو اس طرح ونخلع کہ ہم ترک کر دیتے ہیں، ونترک، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں بالکل۔ کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ من یفجرک، جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعائے قنوت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اس کو ہم نکال پھینکتے ہیں، اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں کہ کیا ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دراصل حکم تو اس یہ کفار کے متعلق ہے، تو کیا ہم نے کفار کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے ان کو ترک کر دیا؟ تو یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نافرمانوں کو ہمیں اس طرح اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے، یعنی اللہ کے نافرمانوں سے مراد کافر، کہ ہمیں ان کو اس طرح ترک کر دینا چاہیے، اس طرح چھوڑ دینا چاہیے کہ جیسا ہم سے ان کا اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ان کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور ہم تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، والیک نسعی، اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، تیری ہی طرف آتے ہیں، تیری ہی طرف بھاگتے ہیں، ونحفظ ونرجو، اور ہم بے شک جلدی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں رحمتک، تیری رحمت کی، تجھ سے رحمت کے امیدوار ہیں، ونخشی عذابک، اور یا اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک، بے شک تیرا جو عذاب ہے بالکفار ملحق، کافروں کو ہی پہنچ کر رہے گا، تیرا عذاب کافروں کو ملے گا، کافروں کو ہوگا۔ تو یہ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ جسے یہ دعا یاد نہ ہو وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، وہ کہتا ہے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ اس کے یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اول تو ایک دو لفظ روزانہ یاد کرے۔ آپ دیکھیے نا، دکاندار کی بھی دکان میں جو ہے نا وہ سینکڑوں آئٹم رکھتے ہیں، جو کریانے کی دکان جس کی ہوتی ہے اس کی دکان میں سینکڑوں آئٹم ہوتے ہیں، سب کے ان کو نام بھی پتہ ہوتا ہے، سب کے ریٹ بھی پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کتنے میں آئی، کتنے میں دینی ہے، کتنا اس میں منافع ملے گا، اس کو یہ بھی پتہ ہوتی ہے کہ کہاں رکھی ہوئی ہے یہ چیز۔ اسی طرح میڈیکل کے والے کو بھی یاد ہوتا ہے، دیکھیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی دوائیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو کہاں یاد ہوتا ہے کہ کتنے کی آئی، کتنے کی دینی ہے، کتنے کی لینی ہے وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب اپنا کام یاد رہتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی بسا اوقات بعض چیزیں انسان بھولتا ہے، لیکن اکثر اس کو یاد رہتا ہے کہ میری کون سی چیز کہاں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جب ہمیں یاد رہتی ہیں تو پھر دعائے قنوت کیا چیز ہے؟ 2-3 لائنوں کی تو یہ ہے، جب اس کو لائنوں میں لکھا جائے تو مشکل سے 3-4 لائنوں کی دعائے قنوت ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ ہے کہ چسپاں کر لیں اپنے گھر میں آتے جاتے، جب بھی اس پر نظر پڑے یاد کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ یاد نہیں ہوتی، اسی طرح دعائے جنازہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یاد کرتے رہنے اور پڑھتے رہنے سے ہی یاد رہتی ہے، اور جب ایک دفعہ یاد ہو جاتی ہے تو جلدی سے بھولتی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ تو زمانہ کوشش میں جب تک کوشش کرتے رہیں گے تب تک تو اس میں معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی یاد کرنے کی کوشش ہی نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میں دعائے قنوت کی جگہ کچھ اور پڑھ لوں، تو پھر ایسے شخص کے لیے معافی نہیں، ایسے شخص کے لیے رخصت نہیں۔
دعائے قنوت کے بعد درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے۔ اور جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو جب تک، یا جو نہ پڑھ سکے، تو پھر وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہم رب اغفر لی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی وہ دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور وہ سیدھا رکوع میں چلا گیا، تو اب چونکہ وہ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض میں چلا گیا اور دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا، تو اب واجب چھوڑ کر وہ فرض میں گیا ہے، تو اب جب واجب چھوڑ کر فرض کی طرف چلا گیا، تو اب فرض چھوڑ کر واپس واجب کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ یعنی اس کا یہ واجب چھوٹ گیا بھولے سے، اسی طرح اس نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا اور دعائے قنوت شروع کر دی، تو اب دعائے قنوت پڑھتا رہے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے۔ یعنی سجدہ سہو آگے ہم سنتے ہیں کہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ واجب جب چھوٹ جائے اور بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وطر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو، جیسے رمضان میں لوگ جماعت کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں، اور مقتدی ابھی اس نے دعائے قنوت پوری نہ پڑھی ہو اور امام رکوع میں چلا جائے، تو حکم یہی ہے کہ مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے۔ وہ بسا اوقات بہت سے لوگ دعائے قنوت پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ اگر رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر امام رکوع میں چلا گیا تو وہ فوراً اس کے پیچھے رکوع میں جائیں۔ یہ ہے مختصر وطر کا بیان۔ اس کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ آخر میں پوچھ لیجئے گا۔ اسی طرح سجدہ سہو کہ نماز کی جو واجبات، جیسا کہ ہم نے 30 واجبات میں سے تقریباً 20 سے زیادہ واجبات ذکر کیے ہیں، ان کو مختصراً دہرا بھی دیتا ہوں۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی لیکن اس میں سے ایک آدھا لفظ بھی بھولے سے رہ گیا تو بھی اس کا واجب چھوٹ گیا۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا اور سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ پڑھنا، یہ الگ الگ 2 واجب ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اور بیچ میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں تو بس آمین اور بسم اللہ ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا۔ تو یہ کچھ اور نہ پڑھنا ان 2 چیزوں کے علاوہ یہ بھی واجب ہے، کچھ اور نہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے کچھ اور پڑھ لیا تو پھر اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹی صورت یعنی کم از کم 3 آیتیں ملانا یہ واجب ہے۔ اگر اس سے کم کسی نے قرأت کی، مثال کے طور پر چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، اگر کسی نے یہ صورت پڑھ لی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ قرأت تو اس کی ویسے ہی سورہ فاتحہ سے پڑھنے سے بھی قرأت ہو جائے گی، کیونکہ قرأت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا میں جلدی بول رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پتہ چلے آپ سنو کر بیٹھے ہیں بالکل اوپر سے جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آہستہ بولتا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، 15-20 منٹ میں جتنا بھی سیکھ سکیں سیکھیں اور صحیح سے سیکھیں۔ کوئی اشکال ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیں، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر لیجیے۔ قرأت کرنا فرض ہے، قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کسی نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا ہی اس نے پڑھا تھا اور وہ بھول کر رکوع میں چلا گیا، اور اب کیا؟ یعنی اس نے سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھی اور اس نے واجب بھی یعنی سورت بھی نہیں ملائی، تو اس کا قرأت کا فرض ادا ہو گیا، قرأت کا فرض ادا ہو گیا، اس کا واجب چھوٹ گیا۔ واجب کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنی تھی، یا سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی لیکن اس نے سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، تو اب سورت ملانا بھی واجب تھا اور اس نے واجب پورا نہیں کیا اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن اس کا واجب چھوٹ گیا۔ تو اگر آخر میں وہ سجدہ سہو بھی کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز اس کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے قرآن کا پڑھنے کا جو فرض تھا وہ اس نے پورا کر دیا، واجب اس کا بھولے سے رہ گیا۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کے واجب نہیں پڑھا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سجدہ سہو میں یہ بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب نماز کا کوئی واجب رہ جائے، جیسے میں نے 2 واجب بتائے، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو سبحان اللہ کی مقدار ٹھہر کر ادا کرنا، جیسے کوئی رکوع میں گیا تو کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار وہ رکوع میں ٹھہرے، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں ٹھہرے گا۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، ربنا لک الحمد، تو اس میں بھی اس کو کھڑے ہونا، بعض لوگ ایسے رکوع سے کھڑے بھی نہیں ہوتے، صحیح سے کمر بھی سیدھی نہیں کرتے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو
تو ان کا یہ رکن صحیح ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے سے اٹھا اور پورا بھی نہیں اٹھتا، پھر ایک دم دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح ایک دم سے سجدے میں چلے جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جلسہ یعنی دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا جلسہ ہے۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو کر جو کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ قومہ ہے، تو یہ قومہ بھی واجب ہے اور جلسہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرے گا اور بھولے سے اگر چھوٹ جائے گا تو پھر اس کا سجدہ صاحب اس پر لازم ہوگا۔ اسی طرح عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں واجب ہیں۔ تو چاہے نماز میں ایک واجب چھوٹے ایک نماز میں، یا 2 چھوٹیں یا 3 چھوٹیں یا 10 چھوٹیں، جتنے واجب اگر چھوٹے تو آخر میں سجدہ صاحب ایک ہی بار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 2 واجب چھوٹے تو 2 مرتبہ سجدہ صاحب کرے گا، 3 واجب چھوٹے تو 3 بار سجدہ صاحب کرے گا، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر اس کے مثال کے طور پر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھا، یعنی قاعدہ اولیٰ نہیں کیا، پہلی بار بیٹھنا تھا 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اب 2 واجب چھوٹ گئے، قاعدہ اولیٰ بھی چھوٹ گیا اور اس نے سورت نہیں ملائی تھی وہ بھی چھوٹ گیا، تو 2 واجب چھوٹ گئے۔ تو آخری بار جب اتحیات میں بیٹھے گا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ صاحب کرے گا اور اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اتحیات میں، اس کا میں طریقہ آگے بتا رہا ہوں، یہ طریقہ میں پورا بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز میں سے نہیں، جیسے ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ نماز کا واجب نہیں، جیسے پہلے سورہ اخلاص ہے، اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے۔ اب کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں اس نے سورہ فلق پڑھ دی، تو اب کیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ نماز کا واجب نہیں ہے، اس کا تعلق نماز سے باہر سے ہے۔ یعنی قرات میں یہ ادب ہے، قرات کا یہ واجب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو سیدھا سیدھا پڑھا جائے، الٹا نہ پڑھا جائے۔ تو اگر کوئی نماز میں ترتیب الٹی کر دے گا تو اس کی ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ جو ہے نا اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام قرات آگے پیچھے کر دیتا ہے، یعنی پہلے جو صورت پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں پڑھ دیتا ہے، جو صورت بعد میں پڑھنی تھی وہ پہلے پڑھ دیتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ نماز کا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ امر خارج سے، اس کا تعلق نماز کے علاوہ سے ہے۔ ہاں یہ گناہ ضرور ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے، بھولے سے ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو اس کو عادت بنا لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بلکہ بھولے سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو بعد میں وہ توبہ کرے، اس میں کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ سجدہ صاحب تب ہوتا ہے جب واجب چھوٹے گا، اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر کسی نے تکبیر قنوت نہیں گئی، اللہ اکبر نہیں کہا یا قنوت نہیں پڑھی اور وہ سیدھا رکوع میں چلا گیا، تب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ سجدہ صاحب کے بعد بھی اگر ایک تو سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں بالکل اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص درود شریف بھی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر درود شریف نہیں پڑھتا، صرف اتحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر سیدھے طرف سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کرے گا۔ پہلا سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھا، پھر اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ، دوسرا سجدہ کر کے پھر اتحیات پڑھے گا، پھر اتحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا اور دعا پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ تو اس میں حکم تو یہی ہے کہ اتحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، یعنی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی درود شریف بھی پورا پڑھتا ہے، دعا بھی پورا پڑھتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں اور اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف اور دعا پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز یوں ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ مثلا کسی کی نماز رہ گئی، کسی کی رکعت رہ گئی، جس کی 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی یا 3 نکل گئی یا 4 نکل گئی، آخر میں اتحیات میں آیا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مسبوق۔ ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسبوق، کہ جس نے جو ہے وہ نماز تو پالی لیکن اس کی نماز کی رکعتیں نکل گئیں۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات اس نے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے بھول کر نماز میں سلام پھیر دیتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کتاب میں کہ اگر تو وہ جان بوجھ کر امام کے ساتھ نماز پھیرے گا پھر تو اس کی نماز ہی گئی، پھر تو اس کی نماز ہی ختم۔ لیکن اگر اس نے بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، یعنی
بھول کر امام نے جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے بھی بھول کر جلدی سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھول کر پھیرا تو اس میں تو حرج نہیں ہے، فوراً اس کو یاد آ جائے تو فوراً وہ کھڑا ہو جائے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی تھوڑی دیر بعد بھی پھیرا تو بھی اس کو حکم یہ ہے کہ یعنی اس نے ذرا سی بھی دیر کی، اس میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام نے کہا اور اس نے اس کے ساتھ فوراً ہی سلام پھیرا، پھر تو حرج نہیں، لیکن امام نے پہلے پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس نے اس کے بعد کچھ دیر بعد اس نے سلام پھیرا تو اب اس کا بھی واجب چھوٹ گیا، تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سجدہ سہو کیے بغیر اپنی نماز پوری کر لیتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بھول کر پھیرا تھا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد پھیرا تھا، لیکن بھول کر اگر تھوڑی دیر بعد کے یعنی امام کے کچھ وقفے کے بعد سلام پھیرا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے واجب یہ تھا کہ وہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا فوراً اس نے کھڑا ہونا تھا، لیکن اس نے وہ کھڑا نہیں ہوا، بھول کر اس نے کیا کیا، کچھ دیر کے بعد اس نے سلام پھیرا، اب اس کو یاد آیا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا، تب تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری چیز ایک اور سمجھ لیجئے، صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے اس کی اقتداء کرے، یعنی جب امام رکوع کرے تو وہ رکوع کرے، جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرے، جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام پھیرے۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سجدے سے اٹھ چکا ہوتا ہے اور وہ ابھی سجدے میں پڑا رہتا ہے، یا امام جو ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور ابھی وہ کھڑا ہی ہوا ہوتا ہے، یا امام جو ہے وہ سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور وہ ابھی پڑھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیے کہ تاخیر کرنا امام کے پیچھے یہ درست نہیں، جب امام کے پیچھے ہیں تو اس کی فوراً اس کی اقتداء کی جائے گی بنا کسی وقفے کے، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا یہ کہ امام سے آگے جانا، بعض اوقات پیچھے رہتے ہیں لوگ اور کچھ لوگ آگے چل رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات امام ابھی سجدے میں گیا نہیں اور وہ پہلے ہی سجدے میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ابھی امام اتحیات سے بھی اٹھا نہیں اور پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، تو پہلے آگے جانے سے یاد رکھیے کہ اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ امام سے پہلے کوئی کام کر لے گا، کوئی بھی رکن ادا کر لے گا، سجدہ کر لیا یا اس نے اتحیات پڑھ لی اور اس نے سلام پھیر دیا پہلے امام سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک حکایت بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا درود شریف پڑھنے والے پر تم نے سجدہ صاحب کیوں واجب بتایا؟ عرض کی اس لیے کہ اس نے بھول کر یعنی غفلت سے درود شریف پڑھا، یعنی اتحیات اگر کسی نے پڑھی، 4 رکعت پڑھ رہا تھا، 4 رکعت پڑھتے ہوئے اس نے اتحیات پڑھی، اتحیات پڑھنے کے بعد اس نے اب کھڑے ہونے تھا، 2 رکعت کے بعد جو اس نے بیٹھنا تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھا، اتحیات للہ پڑھی اس نے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اب اس کے بعد اس کو کیا تھا، کھڑا ہونا تھا، لیکن اگر اس نے بھول کر درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی، اتنا پڑھا، تب تو درود شریف ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی اللہم صلی علی محمد کہا درود شریف پورا ہو گیا، اور درود شریف پورا ہوتے ہی اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کھڑے ہونا تھا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس نے درود شریف پڑھ دیا اور درود شریف پڑھ دینے کی وجہ سے اس کی اگلے فرض میں تاخیر ہو گئی۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حضرت امام اعظم سے، کیونکہ حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے، تو امام اعظم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو کیوں واجب کر دیا، حالانکہ اس نے تو مجھ پر درود پڑھا ہے؟ تو امام اعظم نے کتنا اچھا جواب دیا کہ اس نے درود پڑھا تو ہے، لیکن یا رسول اللہ اس نے بھول کر آپ پر درود پڑھا ہے، یاد کر کے نہیں پڑھا، بھول کر پڑھا ہے، تو اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب کیا۔ اگر جان بوجھ کر پڑھتا تو پھر جو ہے وہ اس پر سجدہ سہو واجب نہ ہوتا بلکہ اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اتحیات میں، یعنی پہلے اتحیات میں، یہ 2 رکعت کے بعد کی بات ہے، آخر میں تو پڑھنا ہی ہے درود شریف، تیسری رکعت کے بعد جیسے وطر میں یا مغرب میں، یا 4 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد تو درود شریف پڑھنا ہی ہے، یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہو اور اس میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بعد اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیا بھول کر، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ احکام جو ہم نے سیکھے انہیں یاد رکھنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو ابھی کرنا چاہیں تو فوراً کر لیجئے، ورنہ پھر بعد میں پوچھ لیجئے۔ انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ سوال کرنا، پرسوں انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور ہم نے وراثت کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے اتوار کو کیا تھا، تو اسی طرح اتوار کو 11واں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، وراثت کے احکام انشاءاللہ بیان ہوں گے، آپ سے التجا اس میں ضرور تشریف لائیے گا۔ جی
جی بیٹھیے. سوال یہ ہے کہ بس اوقات بھول جاتا ہے انسان، پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں، پتہ نہیں 4 ہو گئی، پتہ نہیں 1 ہوئی ہے. تو اس طرح اگر کسی کو رکعتوں میں شبہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے مثلاً اس نے نماز پڑھی، رکعت پڑھی تھی اس نے 2، لیکن اس کو لگ رہا ہے میں نے ابھی 1 ہی پڑھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہی سمجھے کہ ابھی 1 ہی ہوئی ہے تاکہ وہ دوسری پڑھ لے، کم نہ پڑھے زیادہ ہو جائے. لیکن اس کو بار بار یہ شبہ ہوتا ہے، آئے دن وہ بھول جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عادت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنا غالب گمان جمائے، کہ یقین جمائے کہ کہاں جا رہا ہے، اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، دل کیا کہتا ہے کہ ہاں 2 تو پڑھی ہی نہیں ہوں گی، اتنی دیر تو مجھے ہو گئی. تو اب اس کا جہاں یقین جمے گا اس کی اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہوئی سمجھی جائیں گی، اگرچہ حقیقت میں اس کے برعکس ہو. مثلا اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھ رہی، تو اب اس کو 3 ہی سمجھے گا، اب وہ 1 رکعت اور پڑھے گا چوتھی، اور وہ آخر پوری کر دے گا، اگرچہ اس نے حقیقت میں 3 نہیں پڑھی تھی، ابھی 2 ہی پڑھی تھی. لیکن چونکہ اس کا غالب گمان جمع جہاں پر کہ بھئی 3 پڑھ لی، تو اب وہ 3 ہی سمجھے گا، چوتھی اور پڑھ کر پھر وہ سلام کر دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح وضو کے بارے میں بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ یاد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے نا. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ آتے ہیں مسجد میں، پتہ نہیں میں نے عصر میں وضو کیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا. تو اگر اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہے تو پھر تو اس کو حکم یہ ہے کہ وضو کر لے. لیکن اس کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے وہ وضو، اس کا یاد نہیں رہتا اس کو، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ غالب گمان جمائے کہ میرا وضو ہے یا نہیں. اگر اس کا ذہن کہے کہ ہاں ہے، پھر اس کا وضو ہی ہوگا، اور اگر کہے کہ نہیں ذہن نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کر لے، اس کے لیے حکم یہ ہے.